بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 293 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے چوتھا قرینہ۔ آج کے سبق میں ہم ان قرائن میں سے چوتھا قرینہ پڑھیں گے کہ جن مواقع پر جن قرائن کی وجہ سے حقیقی معنی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ وَبِدَلَالَةِ مَعْنَى يَرْجِعُ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ کی سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَبِدَلَالَةِ مَعْنَى يَرْجِعُ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ، اور ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے جو متکلم کی طرف لوٹتا ہے، وَقَصْدِهِ، اور اس کے قصد کی طرف لوٹتا ہے، فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَخَصِّ مَجَازًا، تو پس اس کو اخص پر محمول کیا جائے گا مجازی طور پر۔ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ دَالًا عَلَى الْعُمُومِ بِحَقِيقَتِهِ، اگرچہ لفظ جو ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے عام پر دلالت کرنے والا ہو، کما فی یمین الفور، جیسا کہ یمین فور میں ہوتا ہے، وَهُوَ مُشْتَقٌ مِّن فَارَةِ الْقِدْرِ، اور یہ یمین فور یہ فارۃ القدر سے ماخوذ ہے، اذا غلط واشتدت ثم سمیت به الحالة التي لا لبس فيها ولا غیث باعتبار فوران الغضب۔ کہتے ہیں یہ اس وقت فارۃ القدر بولا جاتا ہے جب اس کو خوب جوش آ جائے، پھر اس کو اس حالت کا نام دے دیا گیا کہ جس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا جس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا غصے کے جوش مارنے کے اعتبار سے۔ کما اذا ارادت امرأة الخروج فقال لها الزوج ان خرجت فانت طالق فمكثت ساعة حتى سكن غضبه ثم خرجت لا تطلق۔ کہتے ہیں یہ ایسی ہے جیسے کسی عورت نے نکلنا چاہا تو زوج نے کہا کہ اگر تو باہر نکلی تو تجھے طلاق ہے، پس عورت اتنی دیر تک ٹھہری رہی یہاں تک کہ زوج کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر وہ نکلی تو اب اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ فإن حقیقت هذا الكلام ان تطلق في كل ما خرجت، پس اس کلام کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جیسے بھی نکلے اس کو طلاق ہونی چاہیے۔ ولكن معنى الغضب الذي حدث في المتكلم وقت خروجها يدل على ان المراد هي هذه الخرجة المعينة فيحمل الكلام عليها مجازا بهذه القرينة۔ لیکن فرمایا کہ غضب کا معنی وہ کہ جو متکلم کے ساتھ اس کی گفتگو کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ اس کے خروج کا وقت ہے، جو دلالت کرتا ہے کہ بے شک مراد اس خروج سے یہ معین خروج ہے، بس کلام کو اسی پر محمول کیا جائے گا مجازن اس قرینے کی وجہ سے۔ ومثلہ قول الرجل احد تعالی تغد معی، اور اسی کی مثال کسی شخص کا کسی دوسرے سے کہنا کہ میرے پاس آ کے میرے ساتھ ناشتہ کرو، دوپہر کا کھانا کھاؤ۔ فقال ان تغدیت فعبدی حر، اس نے کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہوگا۔ اس نے بولا یہ کہ ان تغدیت، اگر میں کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے۔ فإن حقیقته ان یعتق عبده اینما تغدى سواء كان مع الداعی او وحده في بیته، بس بے شک اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو غلام آزاد ہو جائے، برابر ہے کہ وہ کھانا اس بلانے والے کے ساتھ کھائے یا گھر میں اکیلے کھائے۔ ولكن معنى التغذية التي حدثت في المتكلم حينئذ يدل على أن المراد هو الغذاء المدعو إليه حال كونه مع الداعي، لیکن تغذیہ وہ کہ جس کا متکلم نے تکلم کیا یا گفتگو کی تو اس کا معنی یہ ہے اس وقت ہوگا کہ وہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں مراد غذا کھانا کھانے سے وہ والا کھانا ہے جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی ہے داعی کے ساتھ۔ فیحمل علیہ فقط، تو پس اس کھانے کو اسی کھانے پر محمول کیا جائے گا، حتی لو تغدى بعد ذلك فی بیتہ لا یحنث ولا یعتق عبدہ، یہاں تک کہ اگر اس کے بعد اس نے اپنے گھر میں کھانا کھایا تو نہ وہ حانث ہوگا نہ اس کا غلام آزاد ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اس کا ترجمہ تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے ان قرائن میں سے چوتھا قرینہ پڑھنا ہے جن کی وجہ سے حقیقی
معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور آج ہم سبق میں 2 مثالیں اس پر پڑھیں گے، اسی قرینے پر۔ تو آئیے اس چوتھے قرینے کی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ اصل میں چوتھا موقع یہ ہے کہ متکلم کے حال اور اس کے قصد کے دلالت کرنے کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر متکلم میں ایسے معنی پیدا ہو جائیں جو ترک حقیقت پر دلالت کرتے ہیں اور یہ محسوس ہو جائے کہ متکلم کا مقصود حقیقت کو ترک کرنے کا ہے، تو ایسی صورت میں بھی حقیقت کو ترک کر دیا جائے گا اور وہ کلام مجازاً اخذ پر محمول ہوگا، اگرچہ حقیقت کے لحاظ سے عموم پر دلالت کرتا ہو۔ یعنی کلام کی حقیقت کاملہ تو عموم ہے اور حقیقت قاصرہ خصوص ہے، بس متکلم کے حال اور ارادے کے دلالت کرنے کی وجہ سے حقیقت کاملہ یعنی عموم کو ترک کر دیا جائے گا اور اس کو مجازاً حقیقت قاصرہ یعنی خصوص پر محمول کیا جائے گا۔ بہرحال اس میں بھی ایک گناہ حقیقت کا متروک ہونا موجود ہے۔ مصنف نے اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا جیسا کہ یمین فور، لفظ فور اصل میں فارت القدر سے ماخوذ ہے، اور یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ ہانڈی میں خوب جوش آ جائے۔ پھر جوش غضب کے وقت کا اعتبار کر کے فور کے ساتھ اس حالت غضب کو موسوم کر دیا گیا کہ جس میں ٹھہراؤ اور تاخیر نہ ہو۔ غصہ کی حالت میں جو قسم کھائی جاتی ہے اس کو یمین فور اس لیے کہتے ہیں کہ متکلم سے اس کا صدور جوش غضب کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ گویا فوری طور پہ اس سے یہ قسم صادر ہوتی ہے۔ بہرحال جو قسم غصہ کی حالت میں کھائی جاتی ہے اس کو یمین فور کہا جاتا ہے، اور اس کا اطلاق اسی حالت غضب پر ہوتا ہے، اس کے بعد کی حالتوں پر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک عورت شوہر سے جھگڑ کر گھر سے نکلنے لگی تو شوہر نے اس سے کہا کہ ان خرجت فانتی طالق، اگر تو باہر نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ یہ سن کر عورت ٹھہر گئی، پھر جب شوہر کا غصہ ختم ہو گیا تو وہ گھر سے نکل کر چلی گئی۔ بس ایسی صورت میں اس عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کلام یعنی ان خرجت فانتی تعلق کے حقیقی معنی جس کو حقیقت کہا جاتا ہے تو وہ عام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس عورت پر ہر صورت میں طلاق واقع ہو، خواہ یہ عورت اسی وقت شوہر کے غصے کی حالت میں نکلے یا غصہ ختم ہونے کے بعد میں نکلے، اگلے دن نکلے، حقیقت کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن غضب کے معنی جو عورت کے خروج کے وقت متکلم میں پیدا ہوئے ہیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ متکلم کی مراد یہی خروج معین ہے، یعنی متکلم کا غضب اس بات پر قرینہ ہے کہ متکلم مطلقاً نکلنے سے منع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ خاص طور پہ ابھی وہ نکلنے سے غصے کی وجہ سے روکنا چاہ رہا ہے، اور یہی اس کلام کی حقیقت قاصرہ ہے۔ بس اس قرینہ غضب کی وجہ سے اس کلام کی حقیقت کاملہ متروک ہوگی اور یہ کلام مجازاً حقیقت قاصرہ یعنی خروج معین پر محمول ہوگا۔ چنانچہ اگر یہ عورت اسی وقت نکل گئی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر غصہ ختم ہونے کے بعد نکلتی ہے تو پھر اس پر کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب صاحب نور الانوار نے یہ تو ایک مثال اس کی بیان فرمائی۔ اب دوسری مثال اسی قرینے کی وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، پھر اس دوسرے شخص نے یعنی مدعو لہو نے کہا کہ ان تغدیت فعبدی حر، کہ اگر میں کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے۔ اب اس کلام کے حقیقی معنی تو یہ ہے کہ وہ جہاں بھی کھانا کھائے اس کا غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے یہ بولا اگر میں کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے۔ اب بھلے وہ داعی کے ساتھ کھانا کھائے یا گھر میں اکیلے بیٹھ کے کھانا کھائے، تو جب بھی کھانا کھائے اس کا غلام آزاد ہو جانا چاہیے۔ یہ کلام کی حقیقت ہے اور یہی اس کا حقیقی معنی ہے۔ تو یعنی حقیقی جو اس کا معنی ہے وہ عموم پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کھانا یہاں پہ کھائے، گھر میں کھائے، جہاں بھی کھائے، تو معنی عام ہے، اور اسی کو حقیقت کاملہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن تغدیہ کے جو معنی اس وقت متکلم میں پیدا ہوئے ہیں وہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں داعی کے ساتھ اسی کھانے کا تناول کرنا متکلم مراد ہے، یعنی وہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں اسی وقت جو کھانے کو بلایا جا رہا ہے تو یہ اسی کھانے سے انکار کر رہا ہے جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی ہے۔ یعنی متکلم کا حال اور اس کا قصد اس بات پر قرینہ ہے کہ متکلم نے غلام کی آزادی مطلقاً کھانا کھانے پر معلق نہیں کی، بلکہ داعی کے ساتھ اس کھانے کے تناول کرنے پر معلق کی ہے کہ جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی ہے۔ اور متکلم کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نے تیرے ساتھ اسی کھانے کو کھایا تو میرا غلام آزاد ہے۔
یہ مخصوص حالت ہی اس کلام کی حقیقت کاسرہ ہے۔ بہرحال اس قرینے کی وجہ سے اس کلام کی حقیقت کاملہ یعنی عموم کو ترک کر دیا جائے گا اور اس کی خصوص یعنی حقیقت کاسرہ پر محمول کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر اس متکلم نے داعی کے ساتھ کھانا نہ کھایا بلکہ اس کے بعد اپنے گھر میں جا کے کھایا تو اب وہ حانث نہیں ہوگا اور اس کا غلام آزاد بھی نہیں ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی۔ اس کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حقیقت کے مطلوب ہونے پر قرائن میں سے چوتھا قرینہ کیا ہے، وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اس چوتھے قرینے پر کوئی سی ایک مثال بما وضاحت تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔